السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الشورى اور اس کی آیت نمبر 24 سے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علیم بذات الصدور۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یا وہ یعنی کفار یہ بات کہتے ہیں افطرا کہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہے، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذبا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، پس اگر اللہ تعالی چاہتا، یختم علی قلبک، تو وہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالی مٹا دیتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ سچا کر دکھاتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ تعالی ہی ہے کہ جو
یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کر دیتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو آج ہم نے 2 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت ہے 24 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالی نے کفار، مشرکین اور مخالفین کا ایک اعتراض جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے ذات اقدس پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے، اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا ہے اور پھر اس اعتراض کا ایک بڑا بہترین جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعتراض مخالفین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جھوٹا انسان ہے اور یہ ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور میرے اوپر قرآن اترتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اپنے پاس سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اپنے پاس سے ہی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کیا تھا اعتراض؟ کن کا اعتراض؟ کفار کا، مخالفین کا یہ اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ بڑے بڑے جو ظالم ہیں نا، بڑے بڑے چوٹی کے ظالم، یعنی ظالموں میں سے بڑے ظالم، ظالموں میں سے جو بڑے ظالم ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے چوٹی کے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بڑے بڑے چوٹی کے ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، ظالم کا معنی بے انصاف، اللہ تعالیٰ نے وہ 4 بیان کیے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ظالم ہیں،
ان میں سے پہلا بہت بڑا ظالم وہ اللہ نے بیان کیا سورہ البقرہ اور 114 نمبر آیت میں۔ سورہ البقرہ 114 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ چوٹی کا ظالم ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان مسجدوں میں جا کر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ اللہ کی مسجدوں سے روکے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اصل میں کن کی طرف اشارہ کر کے فرمائی؟ یہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے اور روکتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ آئندہ اگر آپ کو ہم نے کبھی بیت اللہ میں دیکھا تو پھر ہم آپ کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کریں۔ قرآن مجید میں وہ ہے نا سورۃ العلق، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے اس بدبخت کو دیکھا کہ جو ایک بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ وہ بندہ آ کر بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، اس بات سے وہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گندے ہتھ کنڈے استعمال کیے، کبھی آپ کی مبارک کمر پر لا کر وہ اونٹنی کی بچہ دانی رکھ دیتے، اور کبھی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالتے اور باندھ دیتے، اور کبھی کوئی معاملہ، تو یہ ان کے ہتھ کنڈے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھر سے مسجد سے لوگوں کو آ کر روکتا ہے کہ وہاں آ کر کوئی اللہ کا ذکر کرے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر بیت اللہ کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے تھے، اور ارادہ صرف وہاں جا کر عمرہ کرنے کا تھا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا تھا، یا وہاں اتنے دن نمازیں پڑھنے کا ارادہ تھا، اور کوئی ارادہ دل میں نہیں تھا، کوئی مکے کے اوپر قبضہ کرنا اس وقت مطلوب نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ان کو تسلی بھی دلائی کہ آپ نہ اس طرح کی باتیں سوچیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور ہم واپس چلیں گے۔ لیکن ان کے وہ حمیت اور وہ ضد آڑے آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ ہمارے جیتے جی اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آئیں اور بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں اور وہاں پر آپ کچھ دن ٹھہریں، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ دوسرا بڑا اللہ نے جو بہت بڑا ظالم بیان کیا، دوسرا بڑا، توجہ ہے نا، یہ بھی سورہ البقرہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 140۔ پیچھے جو آیت کا نمبر تھا کیا تھا؟ 114، اور اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ کون سا نمبر ہے؟ 140۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی گواہی کو وہ اپنے پاس چھپا لیتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاس چھپا رہا ہے، لوگوں کے سامنے حق بیان ہی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرنے سے کتراتا ہے، وہ حق بات کی گواہی دینے سے کنی کتراتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 140۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات پتہ ہے کس ضمن میں یہاں بیان فرمائی ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو عیسائی تھے اور یہودی تھے، ان ظالموں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ آپ کی نشانیاں اور آپ کی علامتیں اور آپ کا تذکرہ وہ اپنی کتابوں میں بھی پاتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں اور بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس کے باوجود وہ ظالم جو تھے نا، وہ اس گواہی کو چھپا جاتے تھے، نئی لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو تورات ہے، تورات کے اندر یہ واضح لکھا ہوا تھا تورات میں کہ وہ جو آخری پیغمبر آئے گا تو وہ پیغمبر جو ہے نا وہ 10,000 قدوسی نفوس کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوگا اور مکہ کو اپنے قبضے میں کرے گا 10,000 قدوسی نفوس کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ ساری تاریخ انسانی میں یہ علامت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ یہ علامت کس میں پائی جاتی ہے؟ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر بیت اللہ پر یعنی آئے اور مکہ پر حملہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ یہ علامت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسی کائنات میں ہستی اور شخصیت نہیں کہ جس میں یہ پائی جائے۔ اب اتنی بڑی واضح نشانی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی انجیل کے اندر تو باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا کہ جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔
فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، تو ایک تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا کہ یہ جو آپ کی علامتیں، بشارتیں اور تذکرے یہ پہلی کتابوں میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم یہودی اور عیسائی اور ان کے بڑے بڑے عالم وہ ان گواہیوں کو، ان بشارتوں کو اور علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گواہی کو چھپاتے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا اور اللہ کے رسول اس کا پتہ لینے کے لیے اس کے گھر گئے، اور وہ بچہ تو یہودی ہی تھا لیکن آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی مجلسوں میں آتا تھا، آپ کے دروس بھی سنتا تھا، لیکن تاحال وہ تھا یہودی، تاحال وہ تھا یہودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا وہ بیمار ہے، اب گئے تو اس کا باپ سرہانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا، اور آپ نے جا کر اس باپ کے، اس یہودی بچے کے باپ سے پوچھا کہ یہ جو تو تورات پڑھ رہا ہے کیا اس کے اندر میرا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے صاف ہی جھوٹ بول دیا، اس نے کہا نہیں، آپ کا کوئی اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھو کتنی بڑی گواہی چھپا گیا، لیکن وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، وہ جو بچہ تھا نا یہودی، وہ بول پڑا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا والد غلط بیانی کر رہا ہے، میرا والد غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ تو ایک تو انہوں نے اس بات کی گواہی چھپائی، اور دوسری بات انہوں نے دوسری کون سی بات چھپائی، ذرا وہ غور سے سننے والی ہے۔ اس آیت کے وہ جو سورہ البقرہ ہے نا، وہ 140 نمبر آیت، اس سے ذرا پچھلی آیت پڑھیں، 139 نمبر آیت، اس سے پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا ام تقولون، کیا تم لوگوں کو یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، فرمایا کہ تم لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہو اور غلط بیانی کرتے ہو، اور لوگوں کے سامنے یہ ایک عجیب طرح کا پروپیگنڈا پیش کرتے ہو کہ ابراہیم بھی یہودی تھے اور اسماعیل بھی یہودی تھے، اور وہ جو جناب اسحاق اور یعقوب یہ بڑے جلیل القدر انبیاء کے نام لے کر جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ابراہیم عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرف ہو کر سارے باطل نظریات سے ہٹ کر وہ تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور یہ جو اسحاق تھے اور آگے ان کے پوتے یہ سارے یہودی اور عیسائی تھے۔ یہ تمہارا کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ اچھا اب ذرا غور فرمانا، توجہ ہے نا، یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑے غور سے سننی ہے کہ وہ جتنے انبیاء، یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان سب کا زمانہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا؟ بس یہ میں نے اصل میں آپ کو بتانی تھی کہ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا کہ ان کا زمانہ
پہلے کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں کہ وہ پہلے جو انبیاء ہیں وہ بعد میں آنے والے نبیوں کے مذہب اور دین پر ہو سکتے ہیں؟ چلو بعد والے پہلے نبیوں کے مذہب اور دین پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے والے بعد والوں کے مذہب اور دین پر تو یہ تو عقل بھی کہتی ہے نا، کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، فلاں فلاں یہ سارے یہودی اور عیسائی تھے، اور ظالموں موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تو وہ بھلا ان کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا اب یہ آپ نے بات سمجھ لی آپ نے بات؟ اچھا چلے اب ذرا ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ دے ہاتھ، ایک اور بات بھی سمجھ لیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ جی یہ تابعی تھے نا، صحابی تو نہیں تھے نا۔ اچھا ان کے علاوہ یہ جو امام احمد بن حنبل ہیں یا امام مالک ہیں یا امام شافعی ہیں یا امام جعفر صادق ہیں، میں نے یہ 5 نام اس لیے لیے ہیں کہ ان 5 ناموں کے اوپر آج دنیا میں مذہب قائم ہے، حنفی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی، جعفری۔ بلکہ یہ نہیں کہ صرف ان کے ناموں پہ مذہب چل رہے ہیں، بلکہ ان کے ناموں پہ فقہیں چل رہی ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ جعفریہ چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ جی چل رہے ہیں نا۔ اب آپ ذرا بتائیے گا، غور کیجئے گا کہ کوئی سلیم العقل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی بھی حنفی یا جعفری تھا؟ بتاؤ ہاں ذرا ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیں، کیا ابو بکر، کیا عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور پھر حسن حسین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب شجر، جتنے صحابی پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک کوئی ایک صحابی بھی ایسا تھا کہ جو حنفی ہو؟ جی اچھا کوئی ایک صحابی بھی ایسا بتاؤ کہ جو شافعی ہو یا مالکی ہو یا جعفری ہو، وہ فقہ حنفیہ کو ماننے والا ہو، فقہ جعفریہ کو ماننے والا، کوئی ایک صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صاف کہیں گے او بھائی وہ بھلا حنفی اور جعفری کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا زمانہ پہلے تھا اور ان کا زمانہ بعد کا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، بس یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ سارے صحابہ وہ حنفی ہوئے بغیر اور وہ مالکی اور شافعی اور جعفری ہوئے بغیر وہ جنتی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی ہے نا، وہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ان میں سے کوئی نہ حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا، نہ جعفری تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ وہ محمدی تھے۔ کیا تھے؟ محمدی۔ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، وہ قرآن اور
حدیث کے پیروکار تھے، وہ کسی شخصیت کے پیروکار نہیں تھے۔ انہوں نے کسی شخصیت کی نہ تقلید کی تھی، نہ تقلید کا کوئی پٹا گلے میں ڈالا تھا، نہ کسی شخصیت کے نام پر اپنا مذہب بنایا تھا، نہ کسی شخصیت کے نام پر اپنی فقہ ایجاد کی تھی۔ وہ ان سارے گورکھ دندوں کے باوجود وہ جنتی ہوئے کہ نہ؟ تو مجھے بتاؤ آج کیا حنفی ہوئے بغیر، جعفری ہوئے بغیر، فقہ حنفی اور فقہ جعفریہ پر عمل کیے بغیر بندہ جنتی نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کیسی کیسی گتھلیاں سلجھاتا ہے، کیسے کیسے مسئلے حل کرتا ہے، کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور یہ اسحاق اور یہ جناب یعقوب کہتے ہو یہ عیسائی تھے، یہودی تھے۔ اللہ کہتے ہیں ظالموں کبھی سوچ تو لو، بات کرتے وقت تو سوچ لو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تول تو لیا کرو کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں کوئی حقیقت کے ساتھ بھی ٹچ کرتی ہے کہ نہیں، کہ وہ پہلے کے یہ بات کے، وہ پہلے کے اور یہ بات کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے تقلید کرنے والے بھائی ہیں، انہیں تقلید کرنے کے لیے بھی تابعین ہی ملے یا تبع تابعین ملے، انہوں نے کسی صحابی کی تقلید بھی نہیں کی۔ دیکھو سمجھے نا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایسی کمال کی رسالت ہے اور ایسی کمال کی نبوت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اب کسی اور نبی کی پیروی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ میری بات آپ سمجھے ہیں؟ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ جناب عمر پڑھ رہے تھے نا وہ تورات کے کچھ اوراق، تو جناب ابو بکر نے توجہ دلائی کہ اے عمر، اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کتنے غضبناک ہیں؟ تو پھر انہوں نے فوراً وہ تورات کے اوراق بند کیے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین کے اسلام کے دین ہونے پر ہم خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا کہ اگر آج بالفرض موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر میرے بھائیو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جائیں تو اگر گمراہی ہے، تو اگر کسی امتی کی پیروی کا دم بھرنے لگ جائیں اور ان کے نام پر مذہب بنانے لگ جائیں تو پھر کیا گمراہی نہیں ہے؟ پھر گمراہی نہیں ہے؟ وہ بھی تو گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بڑا ظالم کون بیان کیا؟ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، ایک یہ سب سے بڑا ظالم۔ نمبر دو کہ جو حق بات کی گواہی کو چھپا جاتا ہے، بیان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، جانتا بھی ہوتا ہے، سمجھتا بھی ہوتا ہے لیکن نہیں بیان کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کون ہے؟ بہت بڑا ظالم۔ اب آ جائیے تیسرا چوٹی کا ظالم، اللہ نے وہ بیان کیا سورہ الانعام اور آیت نمبر 21۔ سورہ الانعام اور آیت نمبر 21 اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بہتان لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، حالانکہ
وہ نبی اور رسول نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ کیا آیت ہے؟ ام یقولون افترا علی اللہ کاذبا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نا وہ جو سورہ الانعام 21 نمبر آیت میں وہاں دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا ظالم کہا۔ ایک وہ کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور کے اندر ایسے ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے، اور ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت یہاں قادیان میں بھی تھا، یہاں قادیان میں بھی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے پیارے لبوں سے اور اپنی میٹھی زبان سے نبوت اور رسالت والی وحی سے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي، میری امت کے اندر 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، بڑے کذاب پیدا ہوں گے۔ فرمایا گیا کتنے؟ 30۔ فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، ثلاثون کذابون دجالون وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان میں سے ہر بدبخت یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا۔ آپ نے فرمایا خبردار، الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا خبردار، یہ بات اچھی طرح پلے باندھ لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کیا ہوئی؟ یہ پوری ہوئی کہ بڑے دجال، بڑے کذاب، مسیلمہ کذاب جیسے، اور یہ یعنی مرزا کذاب جیسے یہ لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اچھا اب ان کے کچھ پیروکار آج بھی اس کو سچا نبی مانتے، اور اپنے آپ کو احمدی اور مرزائی اور قادیانی وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے، اور پھر وہ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ دیکھو کیسا ظلم۔ او بھائی، جب تمہارا نبی اور ہے، تمہارا رسول اور ہے، پھر تمہارا اس امت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس امت کے ساتھ؟ کیوں بھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارا نبی اور ہے، تمہارا رسول ہی اور ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، ہمارا وہ رسول ہے، ہم اس کو ذلی رسول مانتے ہیں، ہم اس کو یہ مانتے ہیں، مطلب اس طرح کی۔ اب ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں میں شمار کیے جائیں، ہم مسلمانوں میں ہماری گنتی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ سن 1973 جانتے ہیں نا، سن 1973 کے اندر اس وقت مرزائیوں کا جو خلیفہ تھا اس وقت، اس کا نام تھا مرزا ناصر الدین۔ کیا نام تھا اس کا؟ مرزا ناصر الدین۔ اور جس وقت یہ باقاعدہ اسمبلی کے اندر اس بات پہ ڈبیٹ ہوئی اور اس بات پہ بحث ہوئی اور اس بات پہ بہت سخت قسم کا مناظرہ ہوا، تو اس مناظرے کے اندر یہ کہا گیا تھا ناصر الدین سے کہ تو اپنے اس نبی کے سچا ہونے کی کوئی قرآن سے اور کوئی حدیث سے دلیل پیش کر، لیکن اس کے پاس ایک دلیل بھی نہیں تھی، ایک دلیل بھی نہیں تھی۔
تو اس وقت پھر متفقہ طور پر ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو پاکستان کے آئین کی روشنی میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ پوری اسمبلی کے اندر وہ ناصر الدین لاجواب ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں۔ تو پھر اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جی یہ غیر مسلم ہے، یہ قادیانی، یہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ آئے روز کبھی کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی اس طرح کا یہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ آج کل پھر ایشو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، وہ مبارک ثانی کا کیس جو بنا ہوا، بات سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ نبوت کا کیا کرتا ہے؟ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم۔ پہلا کون سا آج ہم نے پڑھا کہ جو مسجدوں سے روکتا ہے، دوسرا جو حق بات کی گواہی کو چھپا جاتا ہے، تیسرا کون ہے کہ جو نبی نہیں ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا بھی سب سے بڑا ظالم اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ السجدہ۔ سورہ، یہ جو جمعہ کے دن پہلی رکعت میں نہیں پڑھتے، سورہ السجدہ پہلی رکعت میں، اور اس کی آیت نمبر ہے 22۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اور اس کے بعد پھر وہ ان آیات سے منہ موڑ لے، ان آیات سے کیا کرے؟ منہ پھیر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کتنے بڑے ظالم پڑھے؟ چوٹی کے ظالم کتنے؟ 4۔ یہ یاد رہیں گے؟ سمجھ آئی نا؟ پہلا بڑا ظالم کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، سورہ البقرہ 114 نمبر آئے۔ دوسرا بڑا ظالم جو حق بات کی گواہی کو جانتے ہوئے چھپا جاتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 140۔ تیسرا بڑا ظالم جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو سورہ الانعام آیت نمبر 21۔ اور چوتھا بڑا ظالم کہ جس کو قرآن کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جائے اور اس کو بات سمجھ بھی آ جائے لیکن پھر ان آیتوں سے منہ موڑ جائے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں نے ایک جگہ بیان کیا، ابھی میرے 3 منٹ ہیں، کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا یہ ایمان کا اور دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید بڑا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے 8 چیزیں بیان کر کے کہا اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن
ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں کرے۔ لوگ کتنی واضح حدیثیں ہیں، آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا اصل سمجھنے والی، اس محبت کا بس وہ پیمانہ سمجھنا چاہیے۔ اس محبت کا اصل پیمانہ اسلام کیا بتاتا ہے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو، اور دوسری طرف ساری کائنات بھی آ جائے، انسان اللہ اور اس کے رسول کو اونچا کرے اور ان کو ترجیح دے۔ یہ ہے زیادہ محبت کے ہونے کی دلیل۔ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں نے محبت کا ایک اپنا معیار بنایا ہوا ہے کہ کچھ بدعتوں کو ایجاد کر کے، بدعتیں گڑھ کر، من گڑت بدعتیں ایجاد کر کے اور ان کو منا لینا اور ان پر یعنی خوش ہو جانا، وہ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل محبت رسول۔ کیوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آگے آ رہا ہے نا 12 ربیع الاول، دیکھ لو انڈیا کے گانے لگیں گے، پہاڑیاں بنائی جائیں گی، بے پردہ لڑکیاں باہر نکلیں گی، اور پھر جناب رقص بھی ہوں گے، ڈھول ڈمکا بھی ہوگا، طبلے اور سرنگیاں بھی ہوں گے، اور سارا کنجر خانہ اس پہ چلایا جائے گا، اور نام اس کا کیا رکھا جائے گا؟ جشن ولادت مصطفیٰ۔ نام کیا ہوگا؟ جشن۔ کام سارے ہندوؤں والے، کام سارے غیر مسلموں والے کیے جائیں گے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ جشن میلاد النبی، نام یہ رکھا ہو۔ پیارے بھائیوں، اس میلاد النبی کا کوئی ثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی کسی حدیث میں نہیں ملتی، بلکہ آپ صحیح بخاری پڑھ لیں، بخاری شریف میں باب آتا ہے کتاب العیدین، کتاب العیدین، مسلم شریف باب العیدین، ابو داؤد کتاب العیدین۔ اچھا عیدین، عیدین اس کا کیا معنی ہے جی؟ بھائی آخر اتنی تو عربی آج ہر کوئی جانتا ہے۔ والدین کیا معنی ہے اس کا؟ ہے جی؟ والدین ماں اور باپ۔ حرمین، حرمین، حرم مکی اور حرم، اچھا قبلتین، دو قبلے، تو عیدین دو عید۔ بخاری شریف کے اندر باب ہے 2 عیدیں، اور مسلم میں ثابت ہیں 2 عیدیں، ابو داؤد میں 2 عیدیں، نسائی میں 2 عیدیں، ترمذی میں 2 عیدیں، دارقطنی میں 2 عیدیں۔ اچھا چلیں یہ احادیث کا ذخیرہ، اس میں تو تیسری عید تک کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ فقہ کی کتابیں جو کوئی 600 سال بعد لکھی گئی، کوئی 700 سال بعد لکھی گئی، کوئی 800 900 سال بعد لکھی گئی، وہ آپ فقہ کی کتابیں بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ہدایہ پڑھ لیں، شرح بقایا پڑھ لیں، کنز الدقائق پڑھ لیں، فتاوی شامی پڑھ لیں، ان کتابوں کے اندر بھی 2 عیدوں کا بیان ہے، تیسری عید کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جناب ہم نے منانی ہے۔ اچھا جو نہیں مناتا تو وہ کون ہے؟ جو مناتا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اس پر شیطان کا ٹھپا لگا دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس عید میلاد النبی کا۔ اتنے بڑے بڑے واضح دلائل پیش کرو بھائی، اس کا نہ قرآن سے ثبوت، نہ کسی حدیث سے ثبوت، نہ کسی فقہ کی کتاب سے ثبوت، نہ اس کا صحابہ کرام سے ثبوت، نہ اس کا محدثین سے کوئی ثبوت، نہ اس کا تابعین سے کوئی ثبوت۔
جب اتنی واضح باتیں بھی بیان کر دی جائیں اور اس کے باوجود کوئی آدمی کہے نا جی نا ہم نے تو منانی ہے، تو پھر یہ کیا وہ نہیں ہے فَمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت بھی کی گئی، اس کے باوجود ضد میں آ کر اس نے منہ موڑ لیا، منہ موڑ لیتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہیں بڑے بڑے چار چوٹی کے ظالم۔ فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کاذبا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، فَإِن یشاء اللہ، کہ اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اللہ پر جھوٹ باندھا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ فرمایا یختم علی قلبک، اللہ تیرے دل پہ مہر لگا دیتا، تیری زبان ہی نہ چل سکتی، تیری زبان چل ہی نہ سکتی۔ فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے، باطل کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور تم دیکھ نہیں رہے دن بہ دن اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کر رہا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے جزیرہ عرب کے اوپر اسلام کا غلبہ چھا گیا۔ دیکھ رہے ہو اسلام مٹ رہا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے؟ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں سے توبہ کو، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا بھی ہے۔ باقی رہ گیا توبہ، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کی احادیث میں جو فضیلت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے، کیونکہ اس سے جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں ان کا تعلق بھی اس توبہ کے ٹاپک کے ساتھ ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ کوئی بھائی آج اگر پہلے دن تشریف لایا ہے تو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرنے کی زحمت کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک وہ بھائی، دو بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور جی کوئی؟ ہاں